صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز، دین اسلام نے 3 بنیادی عقیدے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید، کہ ہمارا معبود حقیقی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالی۔ نمبر 2 رسالت، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ نمبر 3 قیامت، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہر بندہ اپنے کیے دھرے کا جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عملوں کے بدلے رہن رکھا گیا ہوگا۔ جس طرح رہن سے کوئی چیز چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی قیامت والے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے نیکیوں کی صورت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے عقیدے کا پابند انسان اس وقت تک رہتا ہے جب انسان کا تیسرا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو وہ انسان نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا۔ حسرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا تیسرا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میرے بعض بھائی کہتے ہیں، اے جہاں مٹھا تے اگلا کیون ڈٹھا۔ میرے بعض بھائی کہتے ہیں ہم جب وہاں جائیں گے تو وہاں دیکھی جائے گی۔ جب ایک مسلمان بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے گا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ میرے بعض بھائی کہتے ہیں ہم جب وہاں جائیں گے تو وہاں نجات کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس انسان نے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لی، یہی تیاری اس کے کام آئے گی، اور جو انسان بغیر تیاری کے مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے سمندر کے اندر بغیر کشتی کے چھلانگ لگا دی۔ میرے عزیز، قیامت والے دن 4 شہادتیں قائم ہوں گی۔ نمبر 1، انسان کے اعضاء یہ سلطانی گواہ بنیں گے، یہ خود گواہی دیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر یہ کرتوت کیے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس انسان نے دنیا کے اندر رہ کر یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ نمبر 3، انسان کا نامہ اعمال۔ قیامت والے دن جس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور جس انسان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ بیچارہ افسوس کرے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اور نمبر 4، زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ زمین کے جس حصے پر انسان نے جو گناہ کیا ہوگا، زمین اللہ تعالیٰ کے سامنے خبریں پیش کرے گی کہ اس انسان نے دنیا کے اندر مجھ پر یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین
قیامت والے دن خبریں بیان کرے گی کہ جس انسان نے مجھ پر یہ گناہ کے کام کیے تھے وہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اور شہوت ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ میرے دوستو، ایک بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے انگور کا باغ دیکھا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں باغ میں جاتا ہوں، انگور توڑ کر آتا ہوں، جو انسان آپ کو نظر آئے مجھے آواز دے دینا۔ باپ باغ میں داخل ہوا، بیٹے نے کہا ابا جان ایک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ فوراً واپس آیا، کہنے لگا اے میرے بیٹے یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ ایک ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس بچے نے کہا ابا جان انسان نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت کے چھوٹے بچوں میں بھی قیامت کے دن کا اتنا خوف ہوتا تھا۔ میرے دوستو، بہلول دنا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گلی سے گزرا، بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہے جو انتہائی غمگین ہے۔ میں نے اس بچے کو جا کر کہا اے بچے یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ اس بچے نے کہا اے چچا جان افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے چچا جان کیا ہم بے فائدہ پیدا کیے گئے؟ بہلول دنا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو کہا اے بچے ابھی سے تجھے اتنی فکر کیوں ہے؟ اس بچے نے کہا اے چچا جان میں روزانہ دیکھتا ہوں جب میری امی آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ جب یہ میں منظر دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالے، جب جہنم کی آگ بھڑک اٹھے پھر بڑے انسانوں کی باری آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔